بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن کی زندگی۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ خواب کی تعبیر کا بیان، حدیث نمبر 64، باب نمبر 6983، نیک لوگوں کے خواب کا بیان۔ اور اللہ کا قول ہے کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، اور خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور بال کتروا کر اس طرح داخل ہوں گے کہ تمہیں خوف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس نے اس سے پہلے ہی جلد ایک جنگ فتح کرا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حدیث نمبر 6984، خواب اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 6985، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا ذکر نہ کرے، یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث نمبر 7047، صبح کی نماز کے بعد خواب کی تعبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں صحابہ سے اکثر کیا کرتے تھے ان میں سے یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے بیان کیا کرے، پھر جو چاہتا اپنا خواب بتا سکتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح کو فرمایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ ان کے ساتھ میں چلا گیا۔ پھر ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا ہوا تھا اور اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارا تو اس کا سر اس سے پھٹ گیا۔ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا ہے اور اسے اٹھا لاتا ہے اور اسے لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس کو مار دیتا ہے اور وہی صورت پیش آتی ہے جو پہلے پیش آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا، سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور ایک دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا اینکڑ لیے کھڑا تھا اور یہ اس کے چہرے کے ایک طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا۔ اور نے بیان کیا کہ بعض دفعہ ابو رجا راوی حدیث نے فشیق کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح چیرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوتا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی، پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا، اس طرح برابر ہو رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو، ابھی کچھ نہ پوچھو۔ چنانچہ ہم آگے چلے، پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اس میں شور و آواز تھی۔ کہا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے اور رونے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے بڑھے، ایک نہر پر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے اور یہ تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے کا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔
وہ پھر تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا، اور جب بھی اس کے پاس آتا تو اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے کہا چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا چلو آگے چلو۔ ہم آگے بڑھے اور ایک باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان بہت سا لمبا ایک شخص تھا، یعنی بہت بڑا ایک لمبا شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار نہیں تھا۔ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور اس شخص کے چاروں طرف سے بہت سے بچے تھے، اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم شان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلا ہوا دیکھا۔ وہ ہمارے لیے کھلا گیا تھا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم آدھے جو ہے نہایت خوبصورت تھے اور آدھے جو ہے نا نہایت بدصورت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی اتنا سفید تھا، انتہائی سفید۔ وہ لوگ گئے، اس کے اندر کود گئے، پھر ہمارے پاس لوٹ کر جب آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا، یعنی ان کا جسم جو آدھا خراب تھا جو وہ ٹھیک ہو چکا تھا، وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نظر اوپر کی طرف آئی تو سفید بادل کی طرح ایک محل اوپر نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ نہیں جا سکتے، لیکن ہاں آپ اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ کو سب بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ گئے تھے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ شخص جو قرآن مجید سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سو جاتا تھا، اور وہ شخص جس کے پاس آپ گئے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک اور آنکھ گدی تک چیری جا رہی تھی، وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹی خبر تراشتا تھا جو دنیا میں پھیل جاتی تھی، اور ننگے مرد اور خواتین وہ ہیں جو تنور میں آپ نے دیکھے تھے، وہ زناکار مرد عورت تھے۔ وہ شخص جس کے پاس آپ اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر دیے جاتے تھے، وہ سود کھانے والا ہے۔ وہ شخص جو بدصورت تھا اور جہنم کی آنکھ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف چل رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ اور لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو بچے ان کے چاروں طرف ہیں وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت میں مر گئے۔ بیان